لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم. بہت ہی قابل احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے عظیم المرتبت طلباء نظام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اپنی آنکھوں سے اس کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. ہر طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہے، افراتفری کا عالم ہے. ایکو اس کی بند کریں، آواز سمجھ آنی چاہیے. ایکو بالکل بند کریں. نفسا نفسی کی کیفیت ہے. انسان بڑا ضدی ہے، روزانہ بندوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہ بھی اسے پتا ہے کہ جسے ایک بار دفنا آتے ہیں دوبارہ وہ آتا نہیں ہے، نہ ہی اس نے آنا ہے. اگر اس نے جمع کر کے دنیا میں عزت بنائی تھی تو وہ بھی اس کے کام نہیں آئی، اور اگر اس کے حالات بہتر نہیں تھے تو اس کو دکھ کوئی نہیں، وہ تو چلا گیا. ہم روزانہ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، لیکن ہم اسے روٹین سمجھتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا نہیں ہے کہ ہم نے بھی یہ کائنات چھوڑنی ہے، اور بالکل نام و نشان ہمارا مٹنا ہے. ہم نے یہاں نہیں آنا. اگر آئے ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، زیادہ دیر کے لیے ہم نہیں آئے. یہاں کی پریشانیاں فلاں بندے کو تھیں کہ وہ مر گیا، ختم ہو گئی. فلاں بندے کے پاس بڑی خوشیوں کا سامان تھا، وہ مر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں کی نہ خوشیاں ہمیشہ کی ہیں، یہاں کے نہ غم ہمیشہ کے ہیں. پھر لڑائی ہمیشہ کی کیوں ہے؟ غفلت ہمیشہ کی کیوں ہے؟ سستی ہمیشہ کی کیوں ہے؟ ہر چیز ہم روٹین میں لے رہے ہیں کہ بس چلتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. بندے مرتے ہیں، جیتے ہیں، زمانے کی یہ چال ڈھال ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا آیا ہے. اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. ہم اس دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی کو بھی
دکان مکان گھر کی فکر ہے، چھوٹے کو بھی، اس سے چھوٹے کو بھی، والدین کو بھی یہی فکر تھی، آگے بچوں کو بھی یہی فکر ہے، جبکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے بندوں کو دفناتے ہیں جو کئی کئی دکانیں، کئی کئی مکان چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک انسان اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس چیز کے لیے جس جیسی چیزیں سینکڑوں لوگ ہمارے سامنے چھوڑ کے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہے ہیں۔ سورۃ الملک میں ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش نسمع او نعقل، ہم سننے کے بعد عقل سے کام لیتے۔ سنتے تو تھے لیکن اسے روٹین کی چیز سمجھتے تھے کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، روٹین ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ مولانا ظفر صاحب نے جلسہ رکھا ہے، بھئی کیوں؟ سال کے بعد ہوتا ہے، روٹین ہے۔ عظیم اختر صاحب آئے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، روٹین میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو روٹین سمجھ رہے ہیں، سبق نہیں حاصل کر رہے۔ صبح اٹھ کے ناشتہ، دوپہر کی روٹی، شام کا کھانا، روٹین ہے۔ ہم سمجھتے شاید زندگی اسی چیز کا نام ہے، چونکہ فلاں بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، دوپہر کی روٹی کھاتا ہے، شام کو گھر آ کے سو جاتا ہے، صبح پھر اٹھتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھا دیکھی جس طرح لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، ہم اسی طرح چکر کاٹنے کو زندگی سمجھے بیٹھے۔ کوئی بہتری لانے کے لیے ہم تیار نہیں، کوئی اللہ کا قرب پانے کے لیے تیار نہیں، جنت کی پراپرٹی میں اضافہ کروانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اپنی اس روٹین کی زندگی سے، اس چکر والی چکی سے ہم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جو ننگے سر نماز پڑھتا تھا ننگے سر پڑھتا ہے، روٹین بنی ہوئی ہے۔ بس جس کو عادت پڑ گئی سر ڈھانپنے کی، اس نے کسی کو دیکھا کہ وہ سر ڈھانپتا ہے، کسی بڑے نے اس کو کہا ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ دیکھا دیکھی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم نے بھی مکان کے متھے پہ ٹیلیں لگوانی، کیوں؟ ساری گلی میں لگی ہوئی ہیں، دیکھا دیکھی۔ ہم نے بھی یہ کرنا، کیوں؟ فلاں نے یہ کیا ہے، دیکھا دیکھی۔ ایک دوسرے کی نقل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو چنگا بن کے دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دھاگ بٹھانے کی جسارتیں ہو رہی ہیں کہ میرا ٹھپا لگ کے قد اونچا ہو جائے، دنیا کے چار بندے کہہ دیں واہ واہ، بلے بلے، کیا بات ہے، اس سے آگے ہماری نظر نہیں جاتی۔ جبکہ جانا ہم اس جہاں میں ہے جس جہاں میں گئے بندے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نے سفر اس کائنات کی طرف کرنا ہے جس کی خبریں واپس آ کے بتاتا کوئی نہیں۔ اتھے کی بات تول دیے، کی پاوک دیے، کیا پرکھ کے اصول ہیں، ان کے بارے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہمارے حبیب نے ہم کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ مرنا ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ سارے کہیں گے، کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن پتہ نہیں ہمیں پھر بھی کیوں نہیں لگتا کہ شاید ہم نے نہیں مرنا، ہمارا اعلان نہیں ہونا۔ ہمیں اپنے گھر سے کسی نے اٹھا کے چارپائی پہ باہر نکال کے قبر کی اندھیر نگری میں نہیں ڈالنا، مر گئے جو مر گئے۔ یہ چیزیں، یہ سوال جب انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں تو انسان پھر سوچتا ہے نہیں یار، میں جن کاموں کی طرف پڑا ہوا ہوں نا وہ کوئی کام نہیں ہے، میں جن پریشانیوں کو پریشانیاں سمجھ رہا ہوں وہ کوئی پریشانیاں نہیں ہیں۔ پریشانی یہ ہے
کہ میں یہ سمجھوں کہ یار جہاں جا کے میں نے ہمیشہ رہنا ہے وہ کالونی کیسی ہے، وہاں کوئی خاردار جھاڑیاں تو نہیں ہیں، وہاں کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے۔ سورۃ المرسلات میں ہے کأنہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم کی آگ شعلے پھینکے گی اور اس کا ایک شعلہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس سے بہت بڑے بڑے محل ہیں، کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے کہ جس طرح عرب کے سرخ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جتنا بڑا بڑا انگارہ ہوگا اس آگ کا۔ پتھروں کو بھسم کر کے پانی بنا دے، سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، پنکھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حبس ہے، اے سی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، ٹھنڈے موسم کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم باقاعدہ دنیا کی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہاں بڑی گرمی ہے، وہاں نہیں جانا، وہ جتنے بیٹھا نہیں جانا، جبکہ وہاں ہم نے گھنٹہ بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، جمعہ کا خطبہ سننے آنا ہے تو پون گھنٹہ ہم نے بیٹھنا ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنی دیر وہاں رہنا ہے۔ یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے سوچیں تو صحیح، ہم غور تو کریں، موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے ہمیں فکر پڑ جاتی، بل آنے کو ابھی 10 دن باقی ہوتے ہیں ہمیں ٹینشن پڑ جاتی، بچہ ابھی بولنا شروع نہیں کرتا ہم اس کے اسکول کی پلان بنانے لگ جاتے، زمین کا ٹھیکہ آجے دیندے نہیں، یہ مشورے کرنے لگ پے نے کی بیجنا چاہیے ہے، کیڑی شے ہوندی ہے، ایک دوسرے کو اسی پوچھنے لگ پے نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عقل بھی ہے، ہم اگر کسی چیز کی فکر کرنا چاہیں تو ہمیں فکر بھی کرنی آتی ہے، اور فکر کرنے سے ہم چیمہ ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتے، ہم بر وقت اڈے میں پہنچ کے گاڑی پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیتے، لیکن نماز کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بندیاں دی لڑائی پوانی ہوئے تے بندے سستی نہیں کرتے، صلح کرانی ہوئے تو سستی ہو جاتی، گال مندہ چولیاں کرنی ہون تے ٹینشن کوئی نہیں، کسی دی تعریف کرنی پہ جائے تے ڈھڈ چ مرور اٹھنا پڑتا ہے۔ کسی دے راہ چ کنڈے کھلارنے ہون تے ٹائم ہی ٹائم ہے، کسی نوں کھولتا تحفہ دینا ہوئے تے بندہ نک منہ چڑھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ شر کی طرف دماغ کیوں چلتا ہے، یہ برائی کی طرف کیوں گر رہا ہے، جبکہ رحمت کائنات کی تو دعا یہ تھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ سونے ہدایت دین تو بعد اس دل نو ٹیڑھ کی طرف نہ لے کے جائے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وطاعتک، آدھا پونا گھنٹا ڈکار مار کے ہم ہضم کر جاتے ہیں سیاست کی باتوں پہ، جیو کے پروگرام دیکھ کے ہم تھکتے نہیں ہیں، پھر جتنے زمانے کے بانڈ اور براسی تھے سب نے میڈیا جوائن کر لیا ہے، اور وہ مختلف قسم کے پروگرام میڈیا پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور لوگوں کے پاس، ہم سب کے پاس میرے سمیت، ان کو دیکھنے کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ امی ابو کا حال خیریت دریافت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وقت نہیں ہے۔ مراسیوں کو دیکھنے کے لیے پورا دن بھی ہے رات بھی ہے، ساری رات مراسی دیکھے، فجر کی اذان کے وقت نیند آ گئی، مراسی دیکھ کے نیند گزری، پانڈ تے ڈوم سن دے ہیں، فجر کی نماز سو کے بستر پہ گزاری، پھر 12 بجے اٹھ کے
اس پاک پروردگار نے پھر بندہ کہا میری مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، پھر کھانے کے لیے دے دیا۔ 12 بجے اٹھ کے نہائی تو کر کے پھر اپنے پیٹ کے لیے نکل پڑا، زور نکل گئی، ٹینشن کوئی نہیں جی آکھیا آ بھئی زور پڑ گئی، گرمی پڑی، بہت گرمی، اثر بڑی مصروفیت ہے، مغرب گھر جانا ہے، عشاء نیند آئی ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ فلاں پروگرام لگنا ہے، وہ نہ رہ جائے، فلاں ٹھیے ٹھپے تے بہ کے فلاں یار نال 2 سگرٹاں پینیاں نے، وہ نہ رہ جان۔ بعض بڑھے بڑھے بزرگ نے تے بڑھے والے تاشا کھیل لینے اور اداں ان ٹائم حاضر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ویکھ کے تسی گھڑی سے ہی کر سکتے۔ مثلا ایک دن تسی ویکھیا کہ 2 بابے بہ کے تاش شروع کرن لگے سی، 2 بجے دا ٹائم سی، کنے بجے دا؟ کوئی گھڑی ویکھی 2 بجے دا ٹائم سی۔ مہینے بعد ویکھو نا تہاڈی گھڑی تے 1:30 بجا ہوئے تے بابے تاش شروع کرن لگے ہون، تہاڈی گھڑی غلط ہے، بابے نے کہ ٹائم جی کرو، ایڈے ٹائم دے پابند نے۔ تاشا کھیل رہے ہیں بوڑھے بارے سگرٹاں بھوگیاں جا رہی ہیں تے جیب وچ ٹکا نہیں، پھر دوجے نوں آنے نے پینی ہے، کڈی چنگی شے ہے، بڑی صلح مار رہا ہے، آدم تائی دی نسل دا صغیر رہندا نہیں کیتے، اور بڑی خوشی نہ اسی سگرٹ پہ ہونے ایک دوجے پیسے نوں دھواں لا کے صحت دا نقصان کر کے منہ تھانی ہوا خارج کر کے سمجھتے ہیں اسی بڑی شے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جلسوں کو بھی ہم روٹین میں لیتے ہیں، یہ روٹین کی چیز ہے۔ کبھی روٹین سے ہٹ کے اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی بات کو سنیں، کبھی سمجھیں، تدبر کریں، غور کریں اس کائنات کی زندگی کی حقیقت کے بارے، گہرائی میں جائیں۔ میرے ذمہ بھائی بابا بٹ سے لڑتا تھا، ابا بھی بٹوں سے لڑ رہا ہے، بیٹا بھی لڑتا ہے۔ دادے کی اپنے بھائی کے ساتھ پانی کی لڑائی تھی، ابے کی بھی تھی، میری بھی ہے، روٹین ہے۔ اور کوئی چینجنگ لے کے آؤ، کوئی تبدیلی کرو۔ اگر ایک قلعے کی گندم سے گزارا نہیں ہوا تو وٹ بننا چھانگ وٹ کے گزارا ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ اگر قلعے کو پانی لگا لیا، ایکڑ کو پانی لگا لیا، جے فصل نے پیڑی نہیں بیجی، 1 منٹ تو ڈانگاں سوٹے کٹ کے سر پاڑ کے باواں توڑ کے اے منٹ نال فصلاں بیج جانی ہیں۔ لیکن سارا کچھ ہونے دے باوجود ساڈی سوئی اوتھے ہی ہے۔ غور کرو، توجہ کرو، ساڈی سوئی بولو تے صحیح کیوں ہوتے گئے؟ اسی اس جلسے نو بھی روٹین دی شاید سمجھے بھی یہ تو ہوتے مولوی ایویں کہندے ہوتے، مولوی ایویں ماں پیو گھرے سختی کرے نا تے ابا کدی ذرا سختی نہ کوئی سخت جملہ بھی بول دے تے بچہ سوچدا نہیں کہ یار میرے پیو نے ایڈی بڑی جڑی گل کیتی ہے اے دے پیچھے میں تکلیف کینی کی دتی، وہ آدھے دوست نو آندا آ جا ابے دی روٹین دی گل ہے، ابے دی جدوں اسی چیز نو روٹین سمجھ لیتے ہیں نا پھر اسی انہوں قبول نہیں کرتے۔ اسی آنے ابے دی روٹین دی گل ہے، امی دی روٹین دی گل ہے، جلسہ روٹین دی گل ہے، تو میں مولوی صاحب ساتھ جو لیا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا سی۔ اس روٹین سے ہٹ کے کو سچ مچ بریک لگا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح، آؤ جائی کا چکر نہ سمجھیں، نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا۔ لوگوں وہاں جا کے کہیں گے کاش روٹین میں نہ لیتے، نسمع ہم سننے کے بعد ناقل عقل سے کام لے لیتے، بات کو سمجھ لیتے،
تنہائی میں بیٹھ کے کوئی 10 منٹ غور کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم آگ میں جا کے جلنے سے بچ جاتے۔ یہاں مسجد سے نکلنے کے بعد پھر وہی روٹین، سنا میدیا، سنا چھیمیاں، اور فلانے دے فلانے دا کی ہویا ہے، فلانے دے فلانے دا کی ہویا ہے، فلانے دے فلانے دا، وہی روٹین جو آن لگے ہیں سی وہی جان لگے۔ جی آن لگے ہیں مسیطے کھبا سجا پیر رکھتے غور نہیں کیتا تے جان لگیاں بھی نہیں کرنا، کیونکہ گالی کوئی نہیں سنیا ہے لیکن عقل نہیں یہ کیتی، منیا نہیں، نہ مسجد جان لگیاں دعا پڑھی ہے، جلسہ سن کے جان لگیاں بھی نہیں پڑھی، مسیطے آن تو پہلو بھی دل چ پاپ تے پلیتی ایک دوجے دے بارے، مسیطوں جان تو بعد بھی دل چوئی کرود تے نفرتاں، دو لڑے بندے مسیطے بیٹھے ہون، 3 گھنٹے دا جلسہ سن کے رو رو بک بک آدیاں چوڑیاں بھر لین، وہ نکل دے ایک دا منہ اینو ایک دا اینو، روٹین دی گل۔ عزیز بھائیو، تبدیلی، رنگ، کوئی انقلاب، کوئی باتیں سن کے ماننا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، کائنات کے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے اور کام کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک لوگ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ خود بھی ان کو تبدیل نہیں کرتے۔ ایک بندہ چھت پہ چڑھ کے چھال مارے کا فیصلہ کر لے، اللہ روکتا ہے انہوں؟ دسو، اللہ نے عقل نہیں دے دیتی بھی ٹنگاں ٹوٹ جان گیاں، مڑکا ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا؟ لہذا اللہ نے عقل دے کے انسان کو اختیار دیتا ہے کہ اس عقل تو کام لینا ہے، اس عقل تو کام لینا ہے۔ انسان اندھیرے کے اندر کھڑا رہے اور کہے روشنی ہو جائے، کوشش ہی نہ کرے، تو پھر کھڑیاں کہے میرے ٹھنڈ لگنے لگ پے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح بیٹھے بیٹھے بات بنتی تو کائنات میں میرے محمد سے لاڈلا اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں صلی اللہ ہو۔ یہ غار ہرا میں جو عمرے پہ ساتھی گئے ہیں، ان سے پوچھو کوئی چڑھنا سوکھا ہے؟ اتنا اونچا روزانہ چڑھ کے محبوب اللہ کو یاد کرتے تھے۔ غار ثور وہاں جا کے دیکھیں چڑھ کے، آسان کام ہے۔ شارع ہجرہ پہ نکل کے بدر والے روڈ پہ مدینہ طیبہ آپ تشریف لائیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ماحول کو دیکھ کے زبانیں منہ کو آتی ہیں، کلیجے پھٹتے ہیں کہ جے گڈیوں کو شو ہو گیا کہ اتنے مر جانے۔ ان علاقوں پہ پیدل چل کے سفر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اکثر گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، گھر کا کھانا ستو اور کھجور ہوتی تھی۔ رسول رحمت علیہ السلام کے لباسوں کی کثرت نہیں تھی، آپ اشارہ فرماتے تو فرشتے جنت کے لباس کے آتے۔ روایات میں جو ڈیٹیل ملتی ہے اس میں ایک جبہ جو مہمانوں کے آنے پہ آپ پہنتے تھے، ایک شلوار قمیض تھی اور باقی چادروں کا لباس تھا۔ ایک چادر آپ تہبند کے طور پہ باندھ لیتے تھے اور دوسری چادر آپ اوپر لے لیتے تھے۔ جوتا ٹوٹ جاتا تو پیبند خود لگا لیتے تھے۔ جس طرح میرے آپ کے گھروں میں باورچی خانے ہیں اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ 9 حجرے تھے، 10 ہاتھ
لمبے 8 ہاتھ چوڑے، گویا 10 فٹ بائی 8 کا ایک بیڈ روم بس، اور سانجا ایک غسل خانہ، اور ان حجروں کا صحن نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے صحن کو یہ حجرے بطور صحن استعمال کرتے تھے۔ چھت کے اوپر یہ لینڈر نہیں تھا، نہ اس طرح کا پنکھا تھا۔ کھجور کے تنے بغیر چھانگے ہوئے ڈالے ہوئے تھے، اور اوپر اس کے سر وغیرہ کھجور کی چھالیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جوان قد کا آدمی سیدھا کھڑا ہو تو چھت سر کو لگ جاتی تھی۔ اور مسجد النبوی شریف کی چھت کچی تھی، بارش پڑتی تو گارا ٹپکتا تھا، ہم سجدے میں جاتے ہماری زمینوں کو لگ جاتا تھا۔ لیکن آپ پوری سیرت پڑھ مارے، پورا دین پڑھ مارے، پورے دین میں کہیں بھی ایک لمحے کے لیے حضور آپ کو اپنے گھر کے مکان کے لیے پریشان نظر ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اس طرح کی چادریں، قالین، نرم گدے تھے اس وقت؟ مجھے بتاؤ سارے۔ ایئر کولر تو بڑی بات ہے، اے سی تو بہت بڑی بات ہے، اس طرح کے پنکھے تھے، لائٹیں تھیں اس طرح کی سڑکیں تھیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول نبینا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نبینا ہوں، میرے اور مسجد نبوی کے درمیان خاصا فاصلہ ہے، اور رستے میں جنگل ہے۔ رستے میں کیا ہے؟ جڑی بوٹیاں ہیں، ان میں حشرات ہیں، درندے ہیں، سب ڈھواں، اس طرح کی چیزیں، کیڑے مکوڑے۔ کیا اذان سننے کے بعد میں مسجد میں آؤں؟ میرے اوپر ضروری ہے، میں نبینا بندہ ہوں، لانے والا بھی نہیں کوئی، کیا گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل سمعت النداء، اذان سنتے ہو؟ اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے؟ کہنے لگا حضور اذان کی آواز تو کان میں پڑتی۔ آپ نے فرمایا اگر اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو پھر مسجد میں آیا کر۔ یہ جس طرح کے میرے آپ کے روڈ گزر رہے ہیں، اس طرح کے روڈ تھے۔ میں آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے؟ یہ کہہ سکیں گے آپ اللہ کو؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میرے حالات ٹھیک نہیں، وہ نہیں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بولے سارے، فرماتے جب پردے کی آیات اتری یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ساری رات مدینے کے گھروں میں چراغ جلتے رہے، عورتیں پردے کے لیے چادریں سیتی رہیں، کپڑے شپڑوں کی کسی قسم کی کثرت نہیں تھی۔ دروازیاں دے کے نہیں پردہ پایا ہوتا کہ ننگ دا ٹپ دا بندہ چاٹی نہ مارے، او لالا مائیاں چادراں سیتیاں، اور کوئی عورت فجر کی نماز میں غائب نہیں تھی۔ عورتیں فجر کی نماز چادراں لے کے راتوں رات پردے دا انتظام کر کے میرے حبیب دے پیچھے فرض نماز حاضر ہوئیاں آگے عورتاں۔ ساڑھے کو تو بہانے ہی بہت نے، نیند بھی پوری ہوئی، راتی بجلی گئی رہی، بجلی گئی رہی، بڑے مانے نے خدا دی قسم، اخیر ہی ہوئی۔ یعنی نماز چھڑنا تھا ساڑھے دی کام ہی کوئی نہیں۔ نماز مسجد کیوں نہیں گئے؟ بس ہے ایک ہے نا لوڈو بادل بننا ہے، تاش ہے، گدا کام ہے۔ ایک اکثریت جو تاش کھیلنے والی نہیں تھی، لوڈو کھیلنے والی نہیں تھے، چلو وہ کو بہانا گندا ہے چنگا ہے نا صحیح، اسی ویسے ہی نہیں آتے۔ وہ میرے بھائی میرے عزیز مرنا نہیں، یہ جو قبرستان میں بندے دفن ہیں یہ کوئی اور نسل ہے، یہ انسان ہے۔
ہمارے بڑے مرے نہیں، ابے کی امی کی قبر کی کیا صورتحال ہے ہم کو پتا ہے، اندر گرمی ہے کہ سردی ہے؟ اہل حدیث ہو، میرے مسلمان بھائیوں، اور روٹین جو باہر آ جاؤ. کسی بریلوی بھائی کو سمجھاؤ لگو، وہ آدھا تو بھابی ہے، وہ کہتا تو چونکہ بھابی ہے تو یہ گل کرنی ہے لہذا تو کام کرتا ہے. تو میں تیری گل سے غور ہے، اے ہو رہا ساڈے، کوئی تبدیلی نہیں. آ جا کے جب سمجھ آئے نا، ہاں کیا بات، مولوی صاحب نے نا لہرا بہرا لا دیا، کیا کلام پڑھیا. تبدیلی نہ غرض کوئی نہیں، وقتی یہ سواد آ گیا کہ جا کے ذکر کیتا ہے. جے کسی نے میرے طرح کھچا دھوا پایا، انہوں نے کہا نہ سدیا کرو، یہ کھچا دھوا بہت پاؤں. اندازہ کرو کھچا دھوا پاؤن تو بعد جاگنا تا دور دی گل ہے، سانو جگاؤن والے دے غصے آن لگ پے نے. میڈیا چینل والے آتے ہیں کہ 2-4 پنڈا کا پروگرام نہ رکھیے تے چینل فلاپ ہو گئے نے. دنیا پتہ نہیں ساری وہ بناوٹی ہو گئی ہے. بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے چینل جڑے نے انہوں بھی بھنڈ گا لے نے سن کے بھی یہ بھی ریٹ نہیں بدے کوئی سارے چینل نو ویکھے. اسی بھی شاید یہ سمجھن لگ پے ہیں کہ کوئی اتنا کا بندہ سد کے ارلیاں پرلیاں گلاں سنیے تاکہ ذرا چسکا تے سواد آ جائے. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا پوری گفتگو میں کہ روٹین نہ سمجھو، روٹین نہ سمجھو. کدے کوئی اہل حدیث ساتھی روٹین تو ہٹ کے کسی بریلوی بھائی کی گل سنے، غور کرے، چنگی ہوے، صحیح ہوے، دل نو لگے، منے. ایک بندے کی غلطی ہے، دیکھو بریلوی بھائی انہوں آنا تیرے سے غلطی ہے تو بندہ انہوں آگے کہ تو میں نے کہا ہے کہ تو بریلوی میں بھابی ہیں، یہ تقسیم بعد کر، پہلوں دیکھ غلطی ہے کہ نہیں. جے غلطی ہے تو اس غلطی نو انہوں مان. میں اگر آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ نہ سمجھ کہ انہوں چونکہ سدیا ہے، ایدہ نام لکھیا ہے، انہوں لنگر کھوایا، انہوں پیسے دینے نے، لہذا انہیں تو گل کرنی ہے. اور میرے بھائی نہیں، جب تک یہ دن رہے گا جلسے سے انقلاب نہیں آئے گا، گفتگو سے انقلاب نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آئے گی. بہ گئے، کھا لیا، چلے گئے، اٹھ گئے، پھر وہی کوئی تبدیلی نہیں. جلسہ سننے سے پہلے بھی فارغ بیٹھنے کی عادت، جلسہ سننے کے بعد بھی فارغ بیٹھنے کی عادت. اللہ سے پیار نہیں، رسول کی سیرت کے مطالعے کا شوق نہیں، ذکر فکر زبان پہ ہے ہی نہیں. روٹین ہے، پہلوں بھی 2 ڈبیاں سگریٹاں دیاں پیندا ہے، جلسہ سننے کے بعد بھی 2 ڈبیاں پیندا ہے. کوئی بندہ سگریٹ کو تو برا سمجھتا ہی نہیں. گانے شانے آج تو 25-30 سال پہلوں سیاںیاں مائیاں ہوندیاں سن، ادوں بھڑے سمجھدیاں سن. اج کل دے پڑھے لکھے دیندار نمازی حاجی باشرا وہ بھی انہاں نوں بھڑا نہیں سمجھدے، وہ ہی انہیں گئے ہیں. موبائل کے اندر کھولے ریل آ جاتی ہے، فیس بک کی، سب کچھ چلتا ہے. مسجدوں کے اندر چلتا ہے، نمازی کی ٹیون بجتی ہے، نیٹ کا پیکج ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سب کچھ ہے. روٹین بن گئی. میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا ایک محفل میں کہ آج سے کچھ سال پہلے سگریٹ پینے والا بندہ مولوی کا حیا کرتا تھا. مولوی کا باہر کہ مولوی صاحب بیٹھے نے کہ ہن کوئی دن مولوی صاحب جی تسی محسوس نہ کرو میں سگریٹ لا لاواں تے مولوی صاحب نے کوئی لاؤ تسی سارے مینوں یہ دسو اسی جتنے مرضی گنہگار ہوئیے، جتنے مرضی خطا کار ہوئیے، ساڈا مولوی مسجد کے دروازے کھڑو کے سگریٹ پیتے، سارے غور کریں توجہ کریں، پورا سگریٹ پورا
لا کے پورے پار نال پھوکا مار کے دھواں چھڈ کے مسیطے بڑے تن بڑھن دیو گے تسی بولو نماز پڑھو گے پیچھے جمعہ جی ماڑا نہیں کہ اسی نماز کیوں نہیں پیچھے پڑھ رہے یہ مطلب ہے سگریٹ چنگی ہے اسی انہوں دین دے منافی سمجھ دیں دین دے اچھا مولوی صاحب سگریٹ پیندے اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے ایک پنڈ میں ترابی کا پڑھاؤن گیا تو مینوں کسی نے کہا ہے مسیح دا خطیب سگریٹ پیندا ہے ہوں اسی بچے سن چھوٹے اسی ہوں لبھی کے بھی سانوں کتے سگریٹ پیندا لبے اسی دیکھی یار مولوی سگریٹ پیندا ہے بہرحال اسی جستجو کی تھی چھوٹے سن تو اسی پھاڑ لے آئے کہ لگا سگریٹ پیندے تو وہ تھوڑی دیر بعد پنڈ آئے نے انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب تو سگریٹ پیندے ہو اسی تاڑے پیچھے جمعہ حالان جن نے انہوں یہ کہنے والے سن نا کہ تسی سگریٹ پیندے ہو اسی تاڑے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا سارے پیندے سن سارے سگریٹ پیندے سن اور سگریٹ پینا روٹین بن گیا کی بن گیا بولو تو صحیح اگلی گل تمہیں دساں جی اسی مولوی کا جب محفل چ بہ کے پین لگ پے ہیں نا وہ دن دور نہیں ہے سگریٹاں پین والے مسئلے سے بھی آن لگ پے یہ پابندی لانی پینی ہے پابندی بعض بندے سگریٹ جیبی جو کٹ کے نا جتی چلا کے نماز پڑھتے ہیں مسیح ڈبی تو جتی چ رکھنا ہے جہاں پی کے اندر فڑدور مچیا ہے وہ کدھر جائے گا پھر اس کے اوپر لکھا ہے کہ کینسر منہ کی بیماریوں کا باعث اے حرام ہے غور فرماؤ توجہ فرماؤ کیا نے بولو ابو مولوی صاحب پوچھتے ہیں مولوی صاحب سگریٹ ہے حرام ہے میں کہا پھر تم 10 سال آ رہے وہ ہمارے ایک ساتھی تھے کہنے لگے سگریٹ پینے تو پہلے کہتے بسم اللہ پڑھی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا سگریٹ پی کے کہتے الحمدللہ پڑھی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا میں ہو رہا حرام پینوں آتے لیکن روٹین ہے بھائی فیشن ہے داڑھی والا پیوے عیب کوئی نہیں حاجی صاحب پین عیب آہستہ آہستہ ذہن دے وچوں برائی نو برائی سمجھن والا مردا جا رہا ہے وہ کاچ کسی نے گان سی نا وہ آندی رہتی سی وہ صاف ستھری بہو آئی انہیں 2-4 دن روڑا پایا انہیں کہا وہ بڑی وہ مہینے 10 دن گزرے انہیں کہا وہ ختم ہوگی وہ کسی نوے آنر نے آکیا وہ ختم نہیں ہوئی تیرا آپ دا دماغ وہ نال میچ ہو گیا برائی ختم نہیں ہوئی شیخ صاحب آگے ہیں حضرت کا خصوصی کتاب ہے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں توجہ فرمائیں نا کا مسئلہ مرحبا برائی ختم ہے دھیان میری طرف کرو برائی ختم نہیں ہوئی برائی کو پرکھنے والے ذہن کے مادے اور سپرم وہ ختم ہو گئے آنکھیں اگر ہم بند تو دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا سگریٹ آج تو 10 سال پہلوں بھی گندی سی سگریٹ آج بھی اونی گندی ہے لیکن جنی آج تو 10 سال پہلوں گندی سمجھی جاتی سی اونی گندی ہونے نہیں سمجھی جاتی ہوں تو فیشن بن گیا یونیورسٹیاں دے موٹے شوق نال ایسا عملہ کر کے نا بھی گئے اپنا سگریٹ ادھروں کوک بڑی آتا ہے ایک کوٹ کوک دا تے نال سوٹا سگریٹ دا 35 سال کی عمر میں اٹیک ہو رہے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ قرآن نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مال بھی برباد روپیہ بھی برباد صحت بھی برباد تے اگوں جی انہوں نے سمجھاؤ کہ کوئی دن مولوی صاحب حرام ہے روٹین بن گئی میں ایک محفل میں بیٹھا تھا ایک بزنس مین نے سگریٹ لگا لی میں نے کہا یار آج سے 5-7 سال پہلے تو حیا تھا کہ کسی اللہ والے کو دیکھ کے یا دیندار کی مجلس میں سگریٹ لگانے کی اس طرح کوئی جسارت نہیں کرتا تھا ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی عملی کوتاہیاں ہیں
لیکن اقبال نے کہا تھا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی ہو بیدار۔ زمانے میں سے مراد ہم وقت اور اثر نہیں لیتے، لوگوں کے احوالوں آثار و اقوال لیتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برائی پھیل رہی ہے، لیکن جو سنسر برائی کو دیکھ کے ایکٹیو ہو جاتے تھے وہ مر گئے۔ ہماری والدہ ہمیں ہمارے چچے کے گھر میں ٹی وی تھا، تو جب کبھی لسی لینے کے لیے بھیجتی تو ساتھ کہتی تھیں کہ ٹی وی لیجیے دیکھنا ہے پھرنے گے، اور پھرتے بھی تھے۔ اس وقت اس ٹیلی ویژن میں وہ کچھ نہیں آتا تھا جو کچھ آج کل موبائل میں آ رہا ہے، فیس بک کی ریل پہ آ رہا ہے، گوگل میں آ رہا ہے، یوٹیوب میں۔ بچے کو پراکسی کا پتہ ہے، ڈیجیٹل دنیا کا پتہ ہے، گلوبلائزیشن کے سبھی سسٹم کو جانتے ہیں۔ اتنا گاند ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن سنسر مر چکے ہیں، احساس مر چکا ہے، برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا۔ بعض ہمارے بزرگ تو جائز چیزوں کو بھی مروت کے خلاف سمجھتے تھے۔ نوجوان جوڑا سامنے پورے گھر چ بیٹھ کے کٹھا روٹی نہیں سکھا سکتا، سیاڑیاں من لے شرمیا لایا انہاں تے ہن جڑا مرضی جوڑا جو مرضی جتھے مرضی پھرے۔ آپ مجھے سب بتائیں کہ اذان کے وقت آپ کی مائیں سر پہ چادر لیتی تھی کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھی، چھت کے نیچے بیٹھی، اللہ اکبر دے اوپر پائیاں اوپر دوپٹے رو پہنیا سر، جلدی جلدی کپڑا پکڑ کے وہ سر پہ لیتی تھی۔ ہماری والدہ صبح جب ناشتے کے لیے ہم نے چھت پہ چڑھ کے بالن لائی دا سی، پنڈو تھوں میں رہنے والے جو نہ کہنا پہلو دیکھو کندھوں پار تک آتا ہے کہ قرآن نہ پڑھتا ہوئے تے گھراں چ قرآن کھولتے سن، اسی ویکھنا تائے قرآن پڑھ لیتا ہے تے میرے کہنا نہیں پھر بالن نہیں جلانا، قرآن تو اونچا نہیں ہونا۔ اب میڈیا کے اندر جناب دین کا پروگرام رمضان میں چل رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سارے بھی نوجوان بھیجتے نا کہ فلانے علامے کی خبر ہے پاؤں دین والی بری کیوں نہ ہوئے، ٹک کر کے شیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھو اس لڑکی نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنے میں کمال کر دیا۔ وہ میڈیا کی ہے، اس نے اپنے ویو لینے ہیں، اسے اپنی فالوئنگ سے غرض ہے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان محتاج ہے ایسی بے پردہ عورت کی زبان کی؟ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اے روٹین جو تھوڑا جا ہٹ کے تھوڑا جا سنجیدگی نہ بھی انشاءاللہ ہر چیز میں ہم روٹین نہ سمجھو، جلسے بھی روٹین ہی ہیں بھی جو کہ ہوتے نے، نماز بھی روٹین ہی ہے، کوئی اثر ہے جمعے بھی روٹین ہی ہے۔ انشاءاللہ تبدیلی لانی اپنے اندر، باتیں سن کے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم خود تبدیلی نہیں لاؤ گے، میں اللہ بھی تبدیلی۔ تو حضرت کی جو گفتگو آپ نے سننی ہے، ہم نے سننی ہے، تو اس غرض اور اس نظر سے سننی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو جو بات محسوس کرنی ہے کہ میرے اندر ہے لیکن وہ غلط ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے میرے اندر نہیں ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید جو بچے پڑھ رہے ہیں، 3 بچوں نے حفظ کیا ہے 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے، یہاں باہر کھڑے کھڑے میں درس دینے کے لیے آیا تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کے بچے پڑھ کے آئے میرے سے فیصل آباد سے قرآن مجید، کہ آپ شعبہ حفظ کا کمالیے میں آغاز کروا دیں۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ نے بہاریں لگا دی، رونقیں لگا دی ماشاءاللہ۔ ایک بچہ جو دن میں قرآن پڑھتا ہے اللہ کی ذات قبول کر کے پورے کمالیے پہ تقسیم کر دے تو رحمتوں کے انبار کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔ تو ان بچوں کو توجہ دینی ہے، ان اداروں کو کیا کرنا ہے؟ توجہ دینی، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، روٹین کا تعاون نہیں، روٹین سے ہٹ کے ذرا اسپیشلی طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ روٹین کی نیکیاں تو کرتا ہوں، وہ تو میری ماں کو جاتی ہیں، میں ذرا اسپیشلی بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حل باقی علیہ من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما، میری ماں یا میرا ابو دنیا سے چلا جائے
تو کیا میں اسپیشلی بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا سعد ہاں ضرور تم کر سکتے ہو، روٹین کی نیکیاں جو کرتے وہ تو ماں کو جاتی ہیں، اسپیشلی بھی کرو۔ کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشورہ دیجیے میں کیا کروں؟ فرمایا مدینے میں پانی کا انتظام کرو۔ تو اپنی والدہ کے نام کا کنواں خرید کے وقف کیا، اس کنویں کا نام تھا بیرو کنویں سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ ایک ہے روٹین کی دعائیں مانگنا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کتنے حق ہیں ماں باپ کے؟ فرمایا 4 ہیں۔ الدعاء لہما، اسپیشلی روٹین سے ہٹ کے دعا کرنا۔ ایک کم مولوی صاحب مجھے دعا کراؤ، ہر چیز ریڈی میڈ، جنازے میں بھی مولانا صاحب، قبر پہ بھی مولانا صاحب اور بعد میں بھی مولانا صاحب، نہ تو خود بھی دعا کر۔ والاستغفار لہما، اپنے امی ابو کی معافی دو ماں، اللہ سے بھی اگر دنیا میں کسی سے زیادتی کر لی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں کی سہیلیوں کا اکرام کر، باپ کے دوستوں کا اکرام کر۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، تیرے ماں باپ جو نیکی کے کام کرتے تھے وہ نیکی کے کاموں کو جاری رکھ، یا وہ دل میں کوئی نیک خیال رکھتے تھے وہ پورا نہیں کر سکے، تو کوشش کر اس نیک خیال کی، تو اس کی عملی تصویر پیش کر، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر۔ تو انشاءاللہ ان اداروں کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ باہر والے ساتھی بھی بولیں، ان اداروں کو انشاءاللہ آباد کرنا ہے۔ یہ ادارے، یہ قرآن کی آواز جب تک جاری و ساری رہے گی، کائنات کا نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا، تباہی بربادی نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک یہ اللہ اللہ باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ علماء کا اکرام کرنا، ہر نماز کے بعد کوشش کرنی کہ ایک مسئلہ سیکھنے کی جسارت کرنی ہے، علماء سے توفیق مانگنی ہے اللہ سے، اور نماز جس طرح میں نے کہا جماعت کے ساتھ، اور قرآن مجید کی تلاوت ابتدا میں جیسے میں نے آپ کو توجہ دلائی۔ اللہ اس ادارے کو آباد رکھے۔ مولانا ظفر صاحب کی خدمات ہیں، ڈاکٹر سلطان صاحب ہیں، اللہ دتا صاحب ہیں، دوسرے جتنے میرے بھائی ساتھی ہیں، یہ بچے ان کے والدین ہیں، اللہ سب کو شاداب و آباد رکھے۔ اور میں نے جو کچھ کہا آپ نے بڑی محبت سے سنا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر